11 मई 1998 भारत ने राजस्थान के सहरा में जहर घोलकर पाकिस्तान समेत सारी दुनिया को बता दिया कि उसके इरादे क्या हैं। सिर्फ 17 दिन बाद पाकिस्तान ने अपने इरादे और सलाहियत की एक झलक बलूचिस्तान के पहाड़ों पर लिख दी। एक पटाखे ने पहाड़ का चेहरा सुर्ख कर दिया। लेकिन ये पटाखा 17 दिन में तो तैयार नहीं हुआ था। इसकी तैयारी में 17 साल, अरबों डॉलर और सैकड़ों जवान बेटे खर्च किए गए थे। इस कहानी के मुतअद्दद किरदारों को अक्सर पाकिस्तानी जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, और चंद ऐसे हैं जिनके बगैर कहानी न सिर्फ अधूरी रहेगी, बल्कि अगर ये न होते तो शायद इस कहानी का वजूद ही न होता। 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी की भी बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। 1 करोड़ मुसलमानों ने अपने घरों की बुनियादें उखाड़कर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 10 लाख ने ईंट पत्थर की जगह अपने जिस्म चुन दिए। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मईशत के नाम पर सिर्फ खेती बाड़ी थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कुल मिलाकर 34 फैक्ट्रियां थीं, जिनमें एक भी फैक्ट्री असलहा साज नहीं थी। इस निहत्ते मुल्क पर 25 साल में 3 जंगें थोप दी गईं। 1971 का 12वां महीना बहुत हंगामा खेज था। उधर 2 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब इमारात ने शेख जायद की सरबराही में आज़ादी का ऐलान किया। इधर पाकिस्तान इमारात की आज़ाद हैसियत को तस्लीम और सफारती ताल्लुकात कायम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था। महज 15 दिन बाद मादरे वतन पर काला सूरज तुलू हुआ और पाकिस्तान का मशरकी बाजू काट दिया गया। Well, the country is being run by one man's will, martial law on the land. And unless they make the constitution, I'll pass the sovereignty to them. Until then, one man's will is there. That's true. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली। अगले ही साल भुट्टो साहब ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया और शेख जायद पाकिस्तान आए। दोनों में मुआहदा हुआ और पाकिस्तानियों के लिए अबू धाबी में मुलाजमतों के दरवाजे खोल दिए गए। भुट्टो ने आम पाकिस्तानियों को सबज पासपोर्ट के इजरा पर लगाई गैर आलानिया पाबंदी ख़त्म कर दी। इससे पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ दौलतमंदों को जारी किया जाता था। लेकिन सबसे अहम मुआहदा दुनिया की नज़रों से दूर बंद कमरे में हुआ। इस मुलाकात में 3 लोग थे: जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख जायद और आगा हसन आबदी। आगा साहब पाकिस्तान के ज़हीन तरीन बैंकार और कमरे में मौजूद दोनों असहाब के मोतमिद थे। फैसला हुआ एक इंटरनेशनल बैंक बनाया जाए और शेख जायद ने फ़ौरन इब्तदाई खर्चे के लिए $5 लाख आगा साहब के हवाले कर दिए। आगा साहब ने लंदन में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस खोल लिया। दफ्तर क्या था, महज 2 कमरे थे। अगले साल शेख जायद ने $200 मिलियन मजीद दिए। इसी असना में आगा साहब ने बैंक ऑफ अमेरिका को भी सरमायाकारी के लिए राजी कर लिया। पहले ही साल आगा साहब और बैंक ऑफ अमेरिका के दरमियान अनबन हो गई। एक मीटिंग के दौरान गर्म बहस के बाद आगा साहब कुर्सी से उठे और पेंट हाउस की खिड़की में जा खड़े हुए। आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? मैं 10 साल मुस्तकबिल में खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और तुम वहां माजी में बैठे मुझे देख रहे हो। लेकिन आगा साहब ने 10 साल की बात क्यों की? 1973 में इंटेलिजेंस की मुसलसल खबरें आ रही थीं कि भारत पटाखे का तजुर्बा कर सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फैसला कर चुके थे कि 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को भी अपनी ढाल तैयार करनी है। आगा साहब और इनका BCCI इस मंसूबे का हिस्सा था। फरवरी 1974 में सारे इस्लामी ममालक के सरबराहान ने बाजमात नमाज की अदायगी के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान के दफा के लिए सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होंगे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी के हुक्म पर 18 मई 1974 को पोखरान के सहरा में जहर घोल दिया गया। उधर इंदिरा गांधी ने ऐलान किया अब मगरबी पाकिस्तान की बारी है, तो इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी कौम ने सारी दुनिया को बता दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुकाबला करेंगे। अगले चंद सालों में शेख जायद और शाह फैसल अरबों डॉलर BCCI के अकाउंट्स में जमा करवाते चले गए।
ڈاکٹر خان پاکستان آ گئے اور مادر وطن کے گمنام بے چہرہ بیٹے ساری دنیا کے کالے بازاروں سے ڈھال کی تیاری کے لیے پرزے اکٹھے کرنے لگے۔ کالے بازاروں کے اسمگلروں کو ادائیگیاں آغا صاحب کے ذمے تھیں اور رقم کی فراہمی شیخ زائد اور شاہ فیصل کی ذمہ داری۔ یہ کام اس مہارت سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی رقم کہاں سے آئی اور کس کی جیب میں گئی۔ لیکن امریکیوں کو بھنک پڑ گئی اور فیصلہ ہوا گربہ کشتن روز اول۔ 1975 میں شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے ابدی نیند سلا دیا۔ بھٹو صاحب کے خلاف 9 ستاروں اور ان کے 10ویں بھائی BBC نے تحریک کا آغاز کیا۔ امریکیوں نے ان 10 بھائیوں کے لیے تچوریوں کے منہ کھول دیے اور بھٹو صاحب ہنستے مسکراتے جھولا جھول گئے۔ سوال یہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں نے انہیں بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اس سوال کا ایک ممکنہ جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے ان کی منزل دور اور مقصد اتنا اہم کہ اس کے سامنے کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں، بھلے فیصل ہو یا بھٹو۔ بھٹو کی آخری ہچکی نے امریکیوں کو یقین دلا دیا کہ بلا ٹلی جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بظاہر مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے دنیا دار آغا حسن آبدی، شیخ زائد اور شیریں دہن ضیاء الحق بھی بھٹو اور فیصل کے ساتھی تھے۔ ادھر پاکستان میں جنرل ضیاء حکمران ہو چکے تھے اور امریکیوں کو افغان جنگ میں الجھانے میں کامیاب بھی۔ ادھر آغا صاحب اور ان کے ساتھی تندہی سے اپنے مشن میں جت گئے۔ امریکہ سے $1 ارب مالیت کے کمپیوٹر سسٹمز کی خریداری ہو یا مغربی جرمنی سے میٹل پیوریفیکیشن پلانٹ کی خریداری، آغا صاحب کے قدموں کے نشان ہر راہ گزر پر پائے گئے۔ ان مارخوروں کی مہارت کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ 7,000 کلو گرام فیول کلیڈنگ مٹیریل بھارت سے خرید کر پاکستان پہنچایا گیا اور بھارتی سمجھے کہ جرمن سرمایہ کار بزنس لائے ہیں۔ ساتھ ہی BCCI بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اندازاً $17 ارب کے اثاثہ جات کے ساتھ یہ دنیا کا 7واں بڑا بینک تھا جس کی شاخیں دنیا کے 70 ممالک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اکتوبر 1981 برطانیہ کے مشہور رسالے نیو اسٹیٹسمین نے سر ورق آغا صاحب کی تصویر کے ساتھ لکھا، بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ 1984 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے خط لکھ کر جنرل ضیاء کو سمجھانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ ورنہ بھارتی جہاز بالکل ویسے ہی پاکستان کو سلامی دیں گے جیسے اسرائیلی جہازوں نے عراق کو دی تھی۔ جب جنرل ضیاء ٹس سے مس نہ ہوئے تو 1987 میں بھارت اپنا ٹڈی دل پاکستان کی سرحد پر لے آیا۔ جنرل صاحب کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت چلے گئے۔ واپسی پر جنرل نے راجیو گاندھی کے کان میں راز کی بات بتا دی۔ بھارت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، لیکن خود اعتمادی کے جوش میں جنرل ضیاء غلطی کر چکے تھے۔ 1985 میں آغا صاحب کو پے در پے دل کے 2 دورے پڑے، صحت کمزور ہوئی، بینک کے معاملات پر ان کی گرفت بھی کمزور ہونے لگی۔ جنرل ضیاء کی چال بھی الٹی پڑ چکی تھی۔ امریکی ہاتھ دھو کر آغا صاحب جنرل ضیاء اور BCCI کے پیچھے پڑ گئے۔ اگست 1988 میں جنرل صاحب کا جہاز بھاولپور کی فضاؤں میں بکھر گیا اور 1990 میں گرتی صحت کی وجہ سے آغا صاحب نے بینک کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان دونوں جنات کا منظر سے غائب ہونا امریکی اور برطانوی حکومتوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ BCCI کو ہر قیمت پر بند کرنا چاہتے تھے۔ میڈیا میں دھواں دھار کمپین چلائی گئی، مغربی اخباروں میں چھپنے والے ہر آرٹیکل کا حرف حرف نفرت، حسد اور انتقام کے زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بلاخر جون 1991 میں خفیہ رپورٹ بینک آف انگلینڈ کو پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کا عنوان تھا سینڈ سٹارم، یعنی ریت کا طوفان۔ بینک کو ڈوبتا دیکھ شیخ زائد نے امریکہ اور برطانیہ کو آفر کی اگر بینک کو بند نہ کیا جائے تو وہ انہیں $6 ارب ادا کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کے حکمران اندھے ہو چکے تھے۔ 5 جولائی 1991 کو 7 ممالک میں بینک کے دفاتر پر دھاوا بول کر ریکارڈ اور کیش پر قبضہ کر لیا گیا۔ بینک کو کاروبار سے روک دیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا آغا حسن آبدی کو تفتیش کے لیے اس کے حوالے کیا جائے، مگر پاکستان نے انہیں امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔
آغا صاحب کو مغرب نے واقعی ان کے شایاں شاں کوڈ نیم دیا تھا۔ وہ ایسا طوفان تھے جو 17 سال دنیا پر چھایا رہا۔ اس کے سائے میں مادر وطن کے گمنام بیٹوں نے ڈھال کا ایک ایک پرزہ اکٹھا کیا۔ بہت سے کامیاب لوٹے، کچھ اندھے تاریک راستوں میں گم ہو گئے۔ اگر آغا صاحب طوفان تھے تو ریت ابوظہبی کے صحراؤں کی تھی۔ 5 اگست 1995 آغا حسن آبادی ریت کی چادر اوڑھ کر لمبی نیند سو گئے۔ وہ کراچی علی باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ 11 مئی 1998 بھارت نے ایک بار پھر راجستھان کے صحرا میں زہر گھول کر پاکستان سمیت ساری دنیا کو بتایا کہ ان کے ارادے اب بھی نہیں بدلے۔ صرف 17 دن بعد پاکستان نے اپنے ارادے اور صلاحیت کی ایک جھلک بلوچستان کے پہاڑوں پر لکھ دی۔ ایک پٹاخے نے پہاڑ کا چہرہ سرخ کر دیا۔ انہیں لگتا ہے ریت کا طوفان گزر گیا، لیکن اس گونج کا کیا جو آج بھی سنائی دے رہی ہے۔